والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف ہوا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انعام اور اس کے وسیلے، ذریعے اور سبب کا ذکر فرمایا ہے۔ انعام ہے آخرت میں انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کی معیت، یعنی ان کا ساتھ مل جانا، اور اس کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قرار دیا، اور ضمناً ان نفوس قدسیہ کی فضیلت ذکر فرمائی کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو تینوں چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت بہت بڑا انعام ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اہتمام سے ذکر فرمایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، صدیق سے مراد بعض نے کہا کہ خلفائے راشدین، بڑے صحابہ، جلہ صحابہ، شہداء جتنے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، والصالحین اور نیک لوگ، اس میں بقیہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، مفتیان کرام جو بعمل ہیں، واقعی صاحب علم ہیں، اور اولیاء اعظام اس امت کے، وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ اس کے رسول کی جس نے اطاعت کی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا وہ جنت میں ہوگا، دوسرے مقام پہ فرمایا، اس مقام کی بات خاص عرض کر رہا ہوں، وہ جنت میں ہوگا، وہ بہت اللہ کی رضا پائے گا، اللہ کا قرب پائے گا، وہ جہنم سے نجات پائے گا۔ انعام یہ بھی ہیں سب، لیکن یہاں اہتمام کے ساتھ ان کی معیت ذکر کی گئی، وہ ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوگا اسے وہ تمام چیزیں حاصل ہوں گی جو مختلف مقامات پر بطور انعام ذکر کی گئی ہیں۔ جنت بھی، کیونکہ سب جنت میں ہوں گے، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، غم سے اور آفات سے اور پریشانیوں سے دور ہونا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ خوف سے بھی پاک و صاف ہوگا اور غم سے بھی دور ہوگا۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے، صرف اس پوائنٹ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی معیت، ان کا ساتھ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ جس کو اللہ انعام قرار دے وہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہم نے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تگ و دو کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے خود دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے سے مراد یہاں تمام
اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں. خالی یہ نہیں کہ سچ بولتا ہو اور باقی بے نمازی ہو اور دوسرے گناہ کر رہا ہو. کونوا مع الصادقین کا مطلب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ہر چیز میں سچے اور کھرے ہیں، قول میں، فعل میں، عمل میں، اطاعت میں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں جب ان کی معیت ملے گی وہ بہت بڑا انعام ہے، تو دنیا میں بھی اس معیت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلا ہم ایک دوست بناتے ہیں تو کیسا دوست بنا رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی اس قسم کے اچھے اوصاف ہیں؟ وہ صالح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دوست بناؤ تو دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین کا مفہوم بہت زیادہ عام ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ جیسے عقائد اس کے ہیں اس کے بھی ہو جائیں گے، جیسی عادات و اطوار اور اخلاق اس کے ہیں اس کے بھی ہو جائیں گے. اب اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، خوش اخلاق ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، سچا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، تو اس کے مثبت اور پاکیزہ اثرات ضرور ہم صحبت کو حاصل ہوں. اور اس کے برعکس اگر وہ بکورا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، آپ کتنے نہ بکیں ذہن میں فیڈ ہوتی رہیں گی. کبھی ایسا ہوگا کہ اسکوٹر ٹکرا گئی ہوگی، ایک دم منہ سے بے اختیار گالی نکل جائے گی، تو آپ کہیں گے یہ کیسے نکل گئی آج؟ یہ وہ برکت وہ ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ نے اتنی پاکیزہ باتیں سنی ہیں ان کے اثرات تو ظاہر ہونے ہیں. اسی طریقے سے آپ ماں باپ کے بدتمیز نہیں ہوں گے، لیکن کسی بدتمیز کے ساتھ رہیں. کوئی رشتہ دار ایسا ہو، کزن ہو، کوئی دوسرا ہو جو اپنے ماں باپ سے کھل کر بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے سامنے دو بدو جواب دے رہا ہے، کچھ عرصے بعد آپ کے اندر بھی یہ بد عادت سرایت کر جائے گی. جھوٹے کے ساتھ رہیں گے، جھوٹ بولیں گے. کنجوسوں کے ساتھ رہیں جو کسی کو نہ سگریٹ پلائے، نہ پان، نہ چائے، ہر ایک سے وصول کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں آفس میں، کالج میں، اپنی جیب خالی نہیں کریں گے، یا چائے پلا دے یا یہ کر دے، اسے بول دے تو بہانے بازی. ان کے ساتھ رہ کے کچھ عرصے بعد آدمی بھی بخیل ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ سب کو دوستوں کو چائے پلا دی اور خرچہ کر دیا گھر پہ، لیکن اب سوچنے لگ جاتا ہے نہیں یار فضول خرچ ہو رہا ہے شاید. وہ ایسی نحوست طاری ہوتی. ایسی بد مذہب کے ساتھ رہیں گے، کچھ عرصے بعد آپ بھی گستاخی کرنے لگیں گے. صحابہ اتنے سے محسوس ہوں گے. اولیاء اعظام پر تنقید کرنا آپ کو بالکل معمولی محسوس ہونے لگے گا. اہل بیت اطہار کی عزت کے بارے میں کلام کرنا آپ کو معمولی محسوس ہوگا. تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دوست بناؤ تو دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو. اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ. اب مومن سے مراد کون ہے؟ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تقوی کو پسند فرماتے تھے. صاحب تقوی. ہم لوگ بڑے عشق کے نعرے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ سب اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. عارضی کیفیات کو عشق رسول کا نام دینا ہوتا ہے. بھائی اگر محبوب ہے تو جو محبوب کو پسند ہے وہ کرو نا. جس کو فٹ بالر پسند ہے ہیئر اسٹائل ویسا کر لے گا، جس کو کوئی ایکٹر پسند ہے اس کے جیسا لباس پہنے گا، اس کے جیسا طرز عمل اختیار کرے گا. حتیٰ کہ سگریٹ بھی اس انداز سے پکڑے گا کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ فلاں کی نقل کر رہا ہے صاحب. اور کوئی بول دے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ پہچان لیا فقیر کو، ہیرے کو جوہری پہچانتا ہے. تو ہم ہر ایک کے جیسا بننا چاہتے ہیں، اور عشق مجازی کے اندر کوئی محبوب کی مرضی کے خلاف چلے گا؟ یہ جو ہمارے خوار نوجوان ہیں جو لڑکیوں سے دوستیاں کر کے بیٹھے ہوئے، لڑکی بولے رات کے 2 بجے آنا ہے، سب سو جائیں گے اور صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، لیکن آنکھیں مل مل کے وہ بیٹھے گا چیٹ کرنے کے لیے. نہیں جی، کائنات کی حور نے بلایا یہاں پہ لنگور کو، تو وہ بیٹھے گا ضرور. تو یہ محبت کی علامت ہوگی. دیکھو تمہارے لیے 2:30 بجے نیند قربان کر کے بیٹھا ہوں میں. کبھی نبی کے لیے بھی کوئی قربانیاں دی ہیں بھائی؟ نبی کریم تو متقی کو پسند کرتے ہیں، مومن سے دوستی کو محبوب رکھتے ہیں. اس کو فرما رہے ہیں تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو دوست بناؤ. اور ہماری والدہ نے وضاحت کر دی کہ یہاں مومن سے مراد مومن متقی ہے. تو کیا ہم نے دوستی میں اس کو پیش نظر رکھا ہے؟
ہم تو سب سے پہلے دنیاوی فوائد، آج کل جو ہے نا مصالح، یہ فائدہ کیا اس سے دوستی کرنے کا؟ کنگلا ہے، کوئی منصب نہیں، کوئی اس کی سورس وغیرہ نہیں، کوئی زیادہ جان پہچان نہیں، بس پھر دور سے ہائے ہیلو کریں گے، اور جس کے بارے میں پتہ چلے پیسہ ہے یا اس کی سورسز بہت ہیں، تھانے میں اچھی اس کی پی آر ہے، فلاں کوئی ایم پی ہے، ایم این اے، اس سے تو پھر کنیکشن ملائیں گے، قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اور بلکہ رشتہ دار بھی بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یا پھر اس کے بعد نفسانی خواہش ہوتی ہے، کسی کی مسکراہٹ اچھی لگ گئی، کسی کی گفتگو پسند آ گئی، اسی لیے ہم اپنے اطراف میں اسکول ہوں، کالج ہو، یونیورسٹی ہوں، آفیسز ہوں، مخصوص لوگوں سے میل جول پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ مینٹلٹی مل جاتی ہے یا جن کی گفتگو اچھی لگتی ہے، بس باقی سے تو دعا سلام ہوتی ہے، لیک سلیک ہوتی ہے، لیکن اس میں بنیادی وجہ ان کے ساتھ رہنے کی شاید ہی دین ہو، شاید ہی مذہب ہو، شاید ہی عشق رسول ہو، شاید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہو، بعمل ہونا ہو، نو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں آپ دیکھ لیں جتنے دوستوں کے نام ہیں، اکثر جو ہوں گے بے نمازی، بے عمل، اللہ اس کے رسول کا کھا کر دشمن شیطان اور نفس کی بات ماننے والے، دین سے بیزار، ایسے ایسے نمبر بھی ہوں گے کہ جو لوگ دین سے بیزار ہیں، انہیں دین کی پابندی بتائیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے، اسی ٹائم اگر دنیا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بتائیں جس سے آسانی سے دنیا حاصل ہو رہی ہو تو وہ آپ کے قدموں میں بچ جائے گا، اور اسی ٹائم نماز کا کہہ کر دیکھ لیں، 2 منٹ میں اس کا چہرے کے تاثرات دیکھیں گے کہ ہندو بھی ایسا منہ نہیں بنائے گا جیسا نام کا یہ مسلمان بناتا ہے، یعنی شرم نہیں آتی ہمیں کہ کھائیں اللہ کا، اور جب اس کی اطاعت کی باری آئے، نماز کی باری آئے تو منہ بننا شروع ہو جائے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر ایسے ہی ہماری بیوی ہمارے ساتھ کرے کہ آ کے کبھی کہے گاڑی دلا دو، سونے کا سیٹ دلا دو، فلاں کی شادی ہو رہی جوڑے دلا دو، اور آپ سب دیتے رہیں، اور پھر کہے کب چائے بنا دے تو بولی خود جا کے بناؤ، میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، پھر دیکھ لیں کہ اس جی ایچ کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں۔ جی ایچ مینس گھلمٹا، یہ 2 منٹ میں تاثرات بدل جائیں گے، تانا مارے گا، کھاتی میری ہے، کتنا تجھے عزت سے رکھا ہے، سب کچھ دیا ہے، ایک چائے نہیں بناتی، اب آئندہ آ گئی۔ لیکن یہاں برعکس ہے، اللہ کا کھائیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کریں ہر چیز، اور جب وہ فرمائے 5 وقت نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے جی، فجر میں پڑے ہوئے سو رہے لمبے پاؤں پھیلا کے، کوئی اٹھائے بھی تو وہ قہر بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ، عزت مآب جناب فلاں کو تم نے اٹھا دیا، نیند خراب کر رہے ہو، تو گھر والے بیچارے جرأت ہی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ سامنے سے کتنا پاکیزہ رسپانس ملے گا، یہ مطیع و فرما بردار، اللہ کا رزق کھا کر اس کے رزق کا حق ادا کرنے والا کتنے پاکیزہ کلمات سے ہماری خاطر تواضع صبح کرے گا، تو بولتے ہیں کہ یہ اس برائیے کو نہ اٹھاؤ، تو سنائی دے گا 2-4۔ تو یہ ہماری حالت، اسی طرح رشتہ داروں میں ہونا ہی چاہیے کہ ان سے تعلق رکھیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت والے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کہ گھر میں جائیں تو نماز کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، جنت کی بات ہو، موت کی باتیں ہوں، آخرت کی باتیں ہوں، رزق حلال کمانے کی باتیں ہوں، حرام سے بچنے کی باتیں ہوں، نو۔ ایسا کوئی گھرانہ در ہو یار ان کے پاس جائیں گے، بولیں گے نماز پڑھو، تو بولے گے روزہ رکھو، وہ قرآن کے بارے میں سوال کریں گے، کون جائے اس مقام احتساب میں؟ ایسوں کے پاس جو جاتی پوچھے کیسا کاروبار چل رہا ہے، اور یہ اور وہ، دنیا کی باتیں ساری فضول، سیاست پہ تبصرے، کرکٹ پہ تبصرے، لڑکیوں پہ تبصرے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس آ جائے، فلاں کی مامی ایسی کر رہی ہے، فلاں کی چاچی ایسی کر رہی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، گھنٹوں اپنا ٹائم برباد کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاؤ، یہ رشتہ دار اچھے ہیں، چاہے بدمزہ بھی کیوں نہ ہو جائیں، بولتے ہیں جی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے قبر میں جانا ہے، ہمارے سامنے آج تک اس نے کبھی کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں، یعنی یہ معیار بنا لیا کہ ہمارے سامنے کرے گا تو غلط ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو کس ہندو نے آپ کے سامنے بتائیے اپنے عقائد باطلہ بیان کیے ہیں؟ بتائیے ذرا، نہیں بیان کیے نا، تو اس کا مطلب وہ صحیح ہوگا جب تک آپ کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ کہاں سے معیار بنا لیا؟ اگر معلوم ہے کہ یہ بد مذہب ہے، معلوم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے عقیدے صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو 1500 سال میں نیک لوگ گزرے ان کے عقیدوں سے متصادم ہیں، تو پھر اور کون سی دلیل چاہیے آپ کو؟ یہ تو بالکل، اب میں آپ سے اگر کویسچن کروں تو یہ اس کے ایک نظیر معمولی سی پیش کر رہا ہوں، حالانکہ بالکل ہم پلہ نہیں ہے،
ایک شخص نے آ کر بتایا کہ فلاں میں شادی میں گیا تھا، تمہارا فلاں رشتہ دار جس سے تمہارا کوئی عرصے پہلے جھگڑا ہوا ہے، وہ تمہاری ماں پہ گندے گندے الزام لگا رہا اور تمہارے باپ کو کہہ رہا تھا چور ہے، رشوت خور تمہارا باپ۔ تو آپ جواب میں یہ کہیں گے یار میرے سامنے تو نہیں کہا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف چائے پیتے نظر آئیں، کھانا کھاتے نظر آئیں، نو، کئی فٹ اچھلیں گے زمین سے نا، کئی فٹ، اچھا اس نے یہ کہا، اس کی وہ اور پھر شروع ہو جائیں گے، تمہیں نہیں پتا وہ کیسا ہے، وہ یوں اس کے راز بیان کریں گے۔ کیوں بھائی؟ نبی کے لیے الگ تم نے ضابطہ بنایا ہوا ہے بے شرموں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے الگ ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی عزت تمہاری نگاہوں میں اپنے رشتہ داروں سے بھی کم ہو گئی، اپنے ماں باپ سے بھی کم ہو گئی ہے، ڈوب مرنے کا مقام۔ جب معلوم ہے کہ ایک شخص غلط ہے، وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، وہ صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کریم کے لیے جو امور لازمہ ہیں انہیں تسلیم نہیں کرتا ہے، کس طریقے سے آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر؟ میں کوئی فرقے بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو محبت اور پیار کا ایک معیار ہے۔ اور جیسے مقام پہ کوئی جڑ ہوشیار اور آگے آتے ہیں، بھائی دیکھو اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیٹا تم بتاؤ اخلاق کہتے کس کو ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ اخلاق واحد ہے کہ جمع ہے؟ پہلے یہ بتا دے چل۔ یہ جمع ہے، خلق کی جمع اخلاق ہوتا ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ چل یہ بتاؤ۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، لہذا خوش اخلاق مانے اچھی عادتوں والا، بد اخلاق بری عادتوں والا۔ اب کیا چیز خوش خلقی میں شامل ہے، کیا بد خلقی میں شامل ہے، اس کا معیار بتاؤ۔ جواب ہوگا ہمارے نبی، قرآن کی قولی یعنی تھیوری، حدیث میں جو تھیوری بیان ہوئی وہ، اور جو میرے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ، یہ ہوگا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، حیات کا مطالعہ کریں۔ ایسے ہی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دے اس کو پورا کرو، جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے ہمارے نزدیک اچھے اور برے خلق کا معیار۔ جس کو قرآن روکے، جس کو حدیث روکے، اس پر عمل کرنا یہ بد اخلاقی۔ جو نبی کریم ترک فرمائے نفرت کر کے اس کو اختیار کرنا یہ بد اخلاقی ہے، اور جس کو اپنائیں، جس کی تعلیم دے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اب آپ کو یہاں اخلاق یاد آیا تو تعلیم شرع دیکھ لینا کہ تعلیم شرع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدریہ لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ ابھی مارز وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ قدریہ اسے کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہو، میں نہیں مانتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو کرتا ہے انسان اپنے طور پہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قدریہ۔ یہ قدریہ فرقے ہے۔ نبی کریم ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، یہ اگر تمہیں سامنے سے ملیں تو ان کو سلام مت کرو، ان سے مسکراتے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اب بتائیں اخلاق کون سکھائے گا؟ بولیے میرے نبی۔ جس کو میرے نبی اخلاق کہیں، اچھا کہیں وہ خوش خلقی ہے، اور جس کو میرے آقا برا کہیں وہ بد خلقی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی چیز، کسی سے نسبت کے اعتبار سے خوش اخلاقی ہوگی اور کسی سے نسبت کے اعتبار سے بد اخلاقی ہوگی۔ نیک، پرہیزگار، متقی، مومن، مسلمان، صحیح العقیدہ، چاہے بے عمل کیوں نہ ہو، اس سے آپ ملیں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ سلام میں پہل کر لیں، مسکرا کر ملیں، مصافحہ کریں، اس کی دل آزاری نہ کریں، بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، مر جائے اور قدرت رکھتے ہوں تو جنازے میں شرکت کریں۔ یہ خوش اخلاقی ہے، یہ اخلاق نبی نے سکھائے ہیں۔ لیکن جب کوئی بد مذہب ہو جائے، وہی نبی اب ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اس کے حق میں خوش خلقی کیا ہے؟ اس سے سیدھے منہ بات مت کرو، اسے سلام مت کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا، اور زیادہ صحابہ کو نہیں بتایا۔ وہ رازدار صحابی تھے، کسی کو کوئی راز سرکار بتا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے جس میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے۔
وہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے کہ حذیفہ ہو سکتا ہے اس جنازے میں نہ جا رہا ہو جس میں کوئی منافق مرا ہے، کسی منافق کا جنازہ ہوگا تو عمر نہیں جایا کرتے۔ تو یہ جتنے جڑ ہوشیار قسم کے یہ خوش اخلاق بننے والے نے ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ان کی عزت اتاری جائے۔ اسی ٹائم اس کے والد کو 2 گالیاں بک دو، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ بکے، مثال دے رہا ہوں، 2 گالیاں بک دیں، ابھی دیکھیے اس کے اخلاق آپ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ابھی تو نبی کے لیے اخلاق سکھا رہا ہے نا، بد مذہب کے لیے اخلاق سکھا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ 2 گالیاں دیں گے تو آپ کو چائے پلائے گا، لسی پلائے گا، 500 کا نوٹ نکال کر دے گا اور کہے گا 2 گالیاں اور، بڑی مہربانی ہوگی، ایسے ہی کرے گا نا۔ اس کا اخلاق دیکھیے گا آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی کی باری آئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا نہ کہا، کسی کو ایسا نہ کہا تم، اور اس خود ذاتی انتقام کا ایک عملی نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ذرا شان میں گستاخی کر دے حضرت کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور وہ نوکروں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، دوستوں سے قطع تعلق کرنا، کیا کچھ نہیں چل رہا ہوگا۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ رشتہ داروں میں بھی یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً پورے عرب کو لے لیں، ان میں قومیت بہت زیادہ ہے، قومیت شدت کے ساتھ، یعنی اپنے ہم قوم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان کر لیا، انہیں اعلان نبوت فرمایا، تب بھی ہم قوم کا بڑا خیال رکھنا، بہت زیادہ، کئی سال تک تلواریں چلتی رہتی تھی، اگر کوئی قبیلے والے کو مار دے انتقام لیتے تھے بہت۔ یعنی ان کے اندر رشتہ داروں کے سلسلے میں، جیسے ہمارے یہاں بہت سی کمیونٹیز ہوتی ہیں، بہت ایکا ہوتا ہے ان کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، ان میں اس سے کہیں زیادہ ایکا تھا، پیار محبت جذباتی وابستگی سب کچھ۔ لیکن جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور انہیں صحابہ کرام کو دعوت دی کہ ان عقائد کو باطل قرار دو، فاسد قرار دو، جو تمہارے آباء و اجداد کے عقائد تھے، جو پہلے تمہارے غلط عقائد تھے، بولو کہ وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں، اور یہ بھی بولو کہ جو ان عقائد کا حامل ہے اگر اسی حالت میں مر گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اگر وہ زندہ ہے اسے اسلام کی دعوت دو، قبول کر لے ٹھیک، ورنہ اس کا بالکل اس سے بائیکاٹ کرو، دور ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان چیزوں کو اختیار کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ وہی رشتے ہیں، ماموں، چاچا، تایا، پھوپھا، بھابھی، بھائی، سگے رشتے بالکل علیحدہ، کٹ آف، بالکل اسلام کی دعوت دی نہیں مان رہے، الگ، ہجرت کر کے چھوڑ کر آ گئے۔ وہ گلیاں، وہ بازار، وہ باغات، وہ مویشی، سب چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے اب دور ہو جاؤ، چھوڑ دیا سب کچھ۔ یہ امتحان تھا بہت بڑا۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کیا کریں، مروت کا بھی تو تقاضا ہے، بیٹی دی ہوئی ہے اس گھر کے اندر، وہ فلاں میرا چاچا ہے، فلاں سے کاروباری مسائل چل رہے ہیں، بڑا نقصان ہو جائے گا میرے کاروبار کا، ذرا بھی پیچھے ہٹا تو، ڈیل چل رہی ہے، بڑی پاورفل ڈیل ہے، نفع لے لوں پھر کچھ پیترا بدل لوں گا، نو، بالکل سب چھوڑ دیا۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو صحیح بات ہے کہ عشق کا مذاق اڑانے والے، ناراض بہت ہوتے ہیں لوگ میری ان باتوں کے اوپر، جب میں عشق کو ڈرامہ قرار دیتا ہوں بعض اوقات کہ ہم عشق نہیں کر رہے، ہم ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈرامہ کس اعتبار سے کہ جیسے ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں ماں بنی ہوئی ہے، باپ بنا ہوا ہے، بیٹا بیٹی، میاں بیوی، پتہ ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں، پھر بھی وہ رول نبھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ نہیں ہیں، خواہ رول نبھا رہے ہیں، ایک ڈرامے کی مثل بن چکے ہیں۔ عاشق وہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے دوست کو دوست سمجھے اور دشمن کو دشمن سمجھے، اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کو دنیا بھر کے تمام لوگوں کی پسند اور ناپسند پر فوقیت دے، پھر ہے نا عشق، یہ ہے محبت۔ عشق تو اونچی بات ہے، محبت بھی ادنا سی محبت ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی آپ کا کتا پلا ہوا ہے گھر کے باہر، آوارہ کتا ہے، لیکن آپ روٹی ووٹی ڈالتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں، وہ دم ہلا کر آتا ہے آپ کے پاس، گھومتا ہے، آپ ہوش کرتے ہیں تو وہ پیچھے بھاگتا ہے کچرا اٹھانے والے کے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں میری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے۔ اب کوئی بچہ آ کے اس کو بھی پتھر مار دے گا تو غصہ آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟
اب اس کو بھی چھیڑے گا تو غصہ آئے گا. کوئی اس پر تنقید کر دینا یہ بیکار قسم کتا بولیں گے یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میرا کتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے سے وہ جذباتی وابستگی اتنی نہیں ہے، تھوڑی سی وابستگی ہے، تھوڑا سا پیار محبت کا تعلق ہوا تو کتے کو بھی برا کہو تو برا لگتا ہے، کتے بھی تنقید بری لگتی ہے. کتے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں اور کتے کے دفاع پر اتر آتے ہیں. اب یہ مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ منہ بھر بھر کے بولے، صحابہ کرام کے بارے میں بولے، اہل بیت اطہار کے بارے میں بولے، یہ اتنی بھی شرم نہیں آتی ہمیں کہ وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اخلاق کی کوئی چیز ہے، کیا کریں رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی. یہ میدان معاشر میں پتہ چلے گا، نبھاؤ رشتہ داری، ملو چچاؤں سے، ماموں سے، پھپھاؤں سے، جو پتہ ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں لیکن ہم رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں. میدان معاشر میں نبی کریم نفرت سے چہرہ پھیر لیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہوگا میدان معاشر میں. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط اور کامل اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مثل مسلمان بنانا اور مومن بننا یہ لازم ہے. تو رشتہ داروں میں دیکھ رہے ہیں ہم کیا نیکوں کی معیت میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کو رشتہ دار بناتے ہیں. ایسے ٹیچرز کا انتخاب کرنا، اس میں آپ دیکھیں کون آ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کس سے قرآن پڑھوا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے بچیاں ایسے اداروں میں داخلے لے رہی ہیں کہ جو غلط قسم کے عقیدے کے حامل، جس کی ایک معمولی سی نشانی یہ ہے کہ جی آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں، ہم آپ کو فہم قرآن بتائیں گے، ترجمہ قرآن پڑھیں آپ کو فہم قرآن حاصل ہوگا. کسی مولوی کی تفسیر سے نہ قرآن کو سمجھو، مولوی تو کوئی کچھ بولے گا، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو. اور قرآن کیسے پڑھیں گی، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، ہم سے ترجمہ سیکھے اور خود قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اس سے بڑا کیا دھوکہ ہوگا آپ بتائیے، بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ. جیسے کوئی کہے کہ کوئی میتھ کسی سے مت پڑھو، فزکس کسی سے نہ پڑھو، کیمسٹری کسی سے نہ پڑھو. یہ سب انگریزوں کی طرف سے آئے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف تم لوگوں کو بتا رہے ہیں. اسلام کہتا ہے زمین ساکن ہے، یہ کہتے ہیں سورج کے گرد زمین گردش کر رہی ہے، سورج ٹھہرا ہوا. نو، یہ مت پڑھو، کسی ایسے استاد سے نہ پڑھو جو انہی کے ذہنیت کا حامل ہے، خود پڑھو. نہیں پڑھنا آتا ہمارے پاس ہم تمہیں تھوڑا بہت سمجھا دیں. اب تھوڑا پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے کہ مولوی کی تفسیر میں نہ پڑھوں، ترجمہ قرآن کسی کا نہ پڑھوں، تیرا تجھ سے آگے سمجھ لوں. تو بھی تو بھائی کو ذہنیت کا حامل ہے کہ نہیں؟ تو میرے اندر کون سی چیز فیڈ کرے گا یہ بتا ذرا. اگر صرف ترجمہ قرآن پڑھ کے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو تیرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے تراجم قرآن کے موجود ہیں مارکیٹ میں، وہاں سے پڑھ لوں گا، تیرے پاس آ کے کیوں پڑھوں؟ اور اگر صرف ترجمہ قرآن سے قرآن سمجھ میں آتا تو کیوں اللہ نے بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. ان کے سامنے سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان. کون صحابہ؟ جو عربی اللسان ہیں، قرآن کی زبان ان کی مادری زبان ہے، مدر لینگویج ہے، مدر ٹنگ ہے. وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن پاک. اگر ترجمے سے سب آ جاتا تو وہ عربی اللسان نبی کریم سے کیا سیکھ رہے ہیں بتائیے ذرا. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. ہوتا کیا ہے، ترجمہ قرآن کے نام پر آپ کی بچیوں کو داخلے دیے جاتے ہیں، پھر مخصوص آیات پڑھائی جاتی ہیں، مخصوص آیات. اچھا ترجمے پڑھائیں گے، دیکھو الذین آئے گا نا، اس کا ترجمہ جو کہ، جنہوں نے، اب وہ جہاں جائے گا وہی ہوتا ہے ترجمہ. اب الذین کا ترجمہ کرنے سے پوری آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا، مقصود الہی بھی سمجھ میں آ جائے گا بےوقوفی کے بعد. اب وہ کرتے کیا ہے، وہ آیات نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں نازل فرمائی، جو بت پرستوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی، ان کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں. ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ آیات انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے حق میں نازل ہوئی، اور جو ان کے مزارات پہ جاتے ہیں یا ان سے فلاں طریقے سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ باقی آیات ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی.
تو گویا کہ بتوں کی آیات اور بت پرستوں کی آیات وہ انبیاء علیہ السلام اور ان سے عقیدت رکھنے والوں پہ چسپاں کر کے ثابت کیا جاتا ہے تمہارا باپ بھی مشرک، تمہاری ماں مشرک، تمہارا دادا، تمہاری دادی، تمہاری نانی، تمہارا نانا، تمہارا پورا خاندان مشرک۔ لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ عرصے بعد پہلے تو وہ بچے اپنے بڑوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو سب تو گئے ہیں جہنم میں، کیونکہ ان آیات کے خلاف چلتے رہے۔ دوسرا، اس گھر میں جو معمولات اہل سنت جاری و ساری ہیں، نیاز ہے، عرس ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، سب ختم، یہ سب شرک ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ پھر ہوتا ہے بد مذہبیت کا، بدتمیزی زبان سے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کا ایسا ذکر کرنے لگ جائے گی وہ بچی کہ جیسے اپنے بڑے بھائی کے بھی کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ادب قائم کر لیتا ہے آدمی، انتہائی حقارت کے ساتھ۔ اور یہ سب فری میں نہیں ہو رہا ہوتا، المیہ یہ بھاری فیسیں دے کر پھر یہ اپنی بدعقیدگی کو خریدا جا رہا ہے۔ اور ہم جیسے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم میں سے بہت سے لوگ کہ جنہوں نے اپنا دین بالکل نہیں سیکھا، میں اسی لیے آپ کو درد کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے یہ ٹی ٹی ایس ہے جی، ٹنا ٹن سنی، میں کہوں جو ٹنا ٹن سنی، یہ جتنے بھی ٹنا ٹن سنی اگر مجھے سن رہے ہیں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، علماء کو نہیں کر رہا ہوں، صاحب علم حضرات کو نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں جی، چاہے وہ میلاد کمیٹیوں میں کیوں نہ ہو، اس طالب علم کے سامنے آؤ، میں تمہاری نہ ٹنا ٹن نکال دوں نا، میرا نام بدل دینا۔ اے بی سی نہیں سیکھی ہوئی اپنے مذہب اور مسلک کی، اے بی سی جس کو کہتے ہیں۔ گھر میں معمولات چل رہے تو یہ کیوں کرتے ہو؟ امی کرتی ہیں، دادا جان کر رہی ہیں، کنڈے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو کنڈے بھائی؟ کیوں مٹی کے کنڈوں میں رکھتے ہو؟ کیوں مخصوص کھانا بناتے ہو؟ یہ فلاں نیاز بی بی فاطمہ کے نیاز ہے، مرد نہیں کھائیں گے صرف عورتیں کھائیں گی، کیوں یہ کنڈیشن لگاتے ہو؟ کھانا تھوڑا سا سامنے رکھ کے نیاز پڑی جاتی ہے، باقی دیگ میں پڑا ہوا ہے، کیوں تھوڑا سا سامنے رکھتے ہو؟ اگر برکت کے لیے تو باقی میں کیوں نہیں ملا دیتے؟ اگر اس میں خود بخود برکت پیدا ہو جائے گی تو اس کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود بخود اسی میں پیدا ہو جاتی بھائی۔ مقلد ہمیں حنفی ہیں، لیکن تقلید کا مطلب ہی نہیں پتہ تقلید کا، کیوں تقلید کر رہے ہیں؟ تقلید شخصی واجب ہے تو کیوں واجب ہے؟ تقلید شخصی کا مطلب ہی بتا دیں تو بہت مشکل ہے۔ چاروں ائمہ کے نام پوچھ لیں، اپنے چچا جان سے پوچھیے گا چاروں ائمہ کے نام، بیٹا یہ ائمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بسوں کے نام ہیں؟ انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ائمہ کہتے کس کو ہے۔ چاروں کے نام صحیح لے دیں تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اردو میں صلاۃ والسلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیا فائدہ ہے اس کی؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ مزارات پہ چادر ڈالتے ہیں، مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، کیا شرعی حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کون سے 10 عقیدے ہیں کہ نبی کریم کی طرف علم غیب کی نسبت کرتے ہوئے ان 10 عقیدوں کا ہم وقت مستحضر رہنا لازم ہے؟ پوچھے ذرا ٹنڈن سنی سے کھڑا کر کے، نعت خانوں سے بھی پوچھیے گا، چند ایک ہی ہوں گے جو، باقی سب جو نعت خان ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے، یہ علماء نہیں اب یہ تفسیریں بیان کریں گے، دین کی علم میں نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ان سے فرض علوم پوچھیں گے، بہت ہی کم ایسے ہوں گے جنہوں نے فرض علوم سیکھے ہوں گے، اور ہم انہیں بھاری معاوضہ دے دے کر کہتے ہیں کہ راگ گاؤ یہاں پر، وہی ساری نعتیں جو یوٹیوب پر ڈلی ہوئی ہیں، وہی ساری۔ چودھری صاحب کی یہ خواہش تھی، 2 ان کی فرمائش پر، 3 ان کی فرمائش پر، 2 ان کی کر کے پیسہ لیا صاحب اور غائب۔ اور اپنے ان کے گھر والے، ان کی بیویوں کو نہیں پتا ہوتا کچھ نہیں، ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ اور عالم برابر ہے، اگر بعض اوقات کوئی پیسہ بھی دے گا، عالم کو جتنا دے گا اتنے اسے دے گا، بلکہ شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ دے گا کیونکہ اس کی محنت زیادہ ہے۔ نعت خان نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اب جنت میں کون لے کے جائے گا؟ نعت خان۔ پل صراط پر آسانی کون دے گا؟ نعت خان۔ میدان معاشر کا حساب کتاب ہلکا کون کرے گا؟ نعت خان۔ آپ کو جنت میں اعلیٰ درجہ کون دلوائے گا؟ نعت خان۔ آپ کے گناہوں کا کفارہ کون بنے گا؟ نعت خان۔ عالم نہیں بنے گا۔ یہ ہم سب تو چنے بیچ رہے ہیں، ہم نے ان کو ایسی عزتیں دے دے کر جو غلط عزتیں ہیں، جو مستحق نہیں تھا اس شخص کا، چہرے میں داڑھی نہیں ہے، آپ اسے نعت پڑھوا رہے ہیں، وہ داڑھی شرعی طور پہ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تجھے کئی لاکھ روپے دے کر یہاں نعت پڑھوائیں گے، تو آگے بس ہمیں تھوڑا وقتی طور پہ لذت اور مزہ دے جا، یہ ہماری حالت ہے۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں پکے سنی، ہم ہیں ٹنڈن سنی، آؤ پھر امتحان کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو ٹنڈن سنی ہے نا۔ اچھا ہم کسی مسئلے پر
بالکل صحیح شرعی مسئلہ بتا. مفتی صاحب تو پی پی ہیں جی. آپ سمجھیں شاید پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں. نو، پی پی سے مراد پل پلا. یہ پل پل ہیں، نرم ہے ذرا اپنے مسلک کے بارے میں. آ بھائی لوہے کی طرح سخت اور فولاد کی طرح مضبوط میرے سامنے آ، میں تیری مضبوطی ختم کرتا ہوں. ہم تیرے سامنے پی پی ہیں، آ کے بیٹھ تو صحیح. پوچھتے تو سے مسلک کا مطلب ہی بتا دے. ایک نوجوان تھا مجھ پہ اٹیک کرنا، پھر میں یو کے میں تھا، میسج آپ نے دیکھے فلاں وقت میں یہ بول دیا، اور بڑے بدتمیزی کے لہجے کے ساتھ. یعنی میسج سے یہ الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھی بہت بدتمیزی سے. میں نے کہا میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ مجھ پر فلاں چیز کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہوں گے یقیناً کہ بھی میں نے ایسا کیا اس وجہ سے. اب یہ بتائیے کہ اللہ کے لیے ایک عالم سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کن اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ جو مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں، پھر میں آپ سے پہلے دلیل مانگتا ہوں. پورے فتح ورضی میں کسی میں بتا دیں کہ کسی عالم یا مفتی سے اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، یہ پہلے ثابت ہے. تو تھوڑا سا جھٹکا لگا، نہیں وہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا یہ وہ. میں نے کہا اب آپ آئے ہیں تھوڑا سا صحیح لیول پر. اب میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں، کوئی کتاب نہیں دیکھیں گے آپ، یہ بتائیں مسلک کسے کہتے ہیں؟ مجھے جواب میں لکھتا ہے میں ابھی ڈیوٹی پر ہوں، بعد میں بات کروں. یعنی تو اتنا بڑا مناظرہ کر لیا تو نے مجھ سے، اس ٹائم ڈیوٹی یاد نہیں آئی. جیسے میں نے مسلک کا سوال کیا تو فوراً تجھے اپنی اوقات یاد آ گئی. مسلک کے بارے میں پوچھیں مسلک کسے کہتے ہیں، جواب دے دیں میرا نام بدلیے گا. اکثر کو یہ نہیں پتا ہوگا مسلک کسے کہتے ہیں. بولتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آپ میں سے ایسے نعرہ لگاتے ہیں نا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، آؤ سامنے بیٹھو، ہم اس کی توضیح تشریح آپ سے معلوم کرتے ہیں اور واقعی صحیح تشریح بیان کر کے بتاؤ تو انشاءاللہ فقیر آپ کو 500 کا نوٹ دے گا، خوش ہوگا. کوئی تصدیق کرنا مقصود نہیں. اگر کوئی مجھے اچھا صاحب علم ملتا ہے میں تو خوش ہوتا ہوں، چاہے وہ عوام میں سے خواص میں سے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ علم سیکھیں، لیکن علم سیکھے بغیر بڑبڑ کرنا یہ اپنی آخرت کی بربادی ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ میں یہاں سے پوائنٹ اٹھایا ہے میں نے کہ ہمارے گھر کے سرپرست خود دینی لحاظ سے معلومات کے اعتبار سے صفر ہے. معمولات کچھ اختیار کر کے، کچھ افعال اور اعمال اختیار کر کے سمجھتے ہیں اس کا نام سنیت ہے. بھائی اس کا نام سنیت نہیں ہے. بارہا میں نے آپ کو سمجھایا. مختلف ہمارے ہاں مشہور مکاتب فکر ہیں جی، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، قادیانی ہیں، چکڑالی ہیں، پرویزی ہے. یہ کیوں یہ آپ نام رکھتے ہیں سب کے؟ جس کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے. اہل سنت کے عقائد ہیں جی سنی ہوں گے، جن کے وہابیہ کے عقائد ہیں تو وہابی کہلائے گا، جن کے دیوبند کے عقائد ہیں انہیں آپ دیوبند کہتے ہیں، جو شیعہ عقائد کے حامل ہیں وہ اہل تشیع کہلاتے ہیں، جو قادیانی عقائد کے حامل ہیں انہیں آپ قادیانی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا اب یہ جو عقائد یہ اصل ہوا، اور عقیدہ خارج میں نہیں ہوتا، عقیدہ یہاں ہوتا ہے. عمل خارج میں ہوتا ہے، عقیدہ یہاں ہوتا ہے. ایک ایسا پختہ خیال، ایک ایسا پختہ نظریہ جس کے پیچھے ایک شرعی دلیل موجود ہوتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یہ یہاں ہوتا ہے اور ہمارا یہ خالی ہے. وہ والا خالی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وہ کہتے ہیں تو پاگل ہے تیرا تو اوپر کا مالا خالی ہے، وہ نہیں. باعتبار معلومات عرض کر رہا ہوں یہ خالی ہے. کچھ باہر کے معمولات اختیار کیے جن کو عقیدہ نہیں کہا جاتا، وہ تو عمل ہے. اور یہ نام جو رکھے جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تو عقیدے کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں. ذہن آپ کا خالی ہے پھر آپ سنی کیسے ہو گئے؟ اور سنی کی سپرلیٹو ڈگری ٹناٹن سنی، وہ کیسے ہو گئے آپ؟ یہ بتائیے ذرا. تو اس لیے بھائی خواب غفلت سے جاگیں. آپ اچھے پکے سنی نہیں ہوں گے، آپ نے اپنا عقیدہ نہیں سیکھا ہوگا، آپ کو دلائل نہیں معلوم ہوں گے ود ریفرنسز، آپ اپنی چیزیں نہیں سیکھیں گے تو اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ نتیجہ ہی نکلے گا. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کسی ایسی غلط جگہ پر جائے، کسی کی صحبت میں بیٹھے بد مذہب ہو جائے اور پھر وہ آپ کو آ کر چیلنج کرے کہ جواب دو، کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ جواب نہیں دے سکیں گے. آپ بولیں گے بیٹا بس ہم نے دادی کو دیکھا تھا اور وہ قریب سنیوں کی مسجد تھی، مولوی صاحب بھی ہمیں سکھاتے تو نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس 11ویں کرو 12ویں کرو نجات مل جائے گی اور مزارات پر جاؤ، استمداد اولیاء جائز ہے. ہاں کبھی کبھی کوئی دلیل بھی بیان کی تھی اور ہم تو بیٹا سیکھنے کے لیے کبھی گئے نہیں. ہماری پوری توجہ آخر میں لنگر پر ہوتی تھی، اسی لیے ہم کہتے تھے بھائی نعت خوانی بڑی لمبی ہوگی، تقریر لمبی ہوگی، ختم کرو بھوک لگ رہی ہے. اور ڈھکنا جب کو کھول دیتا تھا اور بریانی کی خوشبو پوری مسجد میں پھیل جاتی تھی
تب تو اور ہم بے قرار ہو جایا کرتے تھے کہ اب یہ تقریر بالکل بیکار ہے، اب جو کام کرے گا وہ لنگر کرے گا، میدے میں پہنچے گا وہاں سے فیض پوری رگوں کے اندر سرائیت کر جائے گا، مولوی صاحب اب ختم کرو، اب لنگر کی کرامت جاری ہوگی۔ بیٹا ہم نے تو یہ کیا، ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ جب آپ جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے، اسے کوئی معقول آدمی نہیں ملے گا جو دفاع اہل سنت کر سکے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی نسل سے بد مذہب پیدا ہوں گے، گستاخ پیدا ہوں گے۔ اب اس کی نسلیں جو ہیں وہ بد مذہب بنیں گی، وہ نبی کی گالیاں بکنے والی بنیں گی، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بنیں گے۔ اور ذمہ دار کون ہیں؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری، جنہوں نے یہ سوچا کہ شاید تن کے اوپر کپڑا پہنا دینا، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، اسکول میں تعلیم دلوا دینا، ایک مکان بنا کر دے دینا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ باقی جو نبی کریم نے تعلیم و تربیت کے بارے میں حدیثیں کہی ہیں وہ تو دفن کر دی ہے ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ اگر آپ علم سیکھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نان نفقہ کس کو کہتے ہیں۔ باپ پہ نان نفقہ واجب ہے، ان میں سے ہر چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ نان نفقے کا اطلاق اونلی 3 چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 لباس، نمبر 3 رہائش۔ رہائش پہ اپنا ذاتی مکان نہیں، اگر آپ کرائے پہ رہ کر اس کو بس چھت فراہم کر رہے ہیں تو بس یہ آپ کی رہائش پوری ہوگی صاحب۔ لباس بھی فقہاء نے لکھا کہ 6 مہینے میں ایک لباس بیوی کو دینا واجب ہوتا ہے، 6 مہینے میں ایک۔ چلیں آج کل کے عرف کے لحاظ سے 4-5 جوڑے کر لیں آپ۔ اور کھانا پینا وہ جو آپ کی حیثیت کے مطابق، اگر مالدار ہیں تو مالداروں والا کھانا کھلائیں، آپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو مڈل کلاس والا کھانا، اگر اور لوئر کلاس کے ہیں تو نچلے درجے کا کھانا، بس اس سے بس اور کچھ بھی نہیں۔ اولاد کو پڑھانا، دنیاوی تعلیم، انہیں کورسز کروانا دیگر، یہ آپ پہ واجب نہیں ہوتا، کروائیں اچھی بات ہے۔ علاج معالجہ آپ پر واجب نہیں ہے، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، کروائیں تو اچھی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مطالبہ شرع نہیں ہے ہم نے اس کو مطالبہ شرع سمجھ کر یا نہ سمجھ کر بھی عرف کے اعتبار سے لازم و ملزوم ٹھہرا لیا، اور جس تعلیم و تربیت کے بارے میں اللہ اس کے رسول بیان فرمائیں اس سے غفلت اختیار کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ علم سیکھیں، گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، فرض واجب سنت موقدہ کم از کم پوری کریں، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک سے بچیں، یہ لازم ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں علم سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں۔ سب سے پہلے علم سکھانا، یہ ذمہ داری ہے سرپرست۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا بھی کھانا پینا، لباس، جوتے، کپڑے، اسکول کی تعلیم، بھائی یہ سب کرنا پڑتا ہے، بھائی ذرا تھوڑا قرآن کو بھی لے لیں نا، اہمیت دے لیں، یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہ، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کبھی قرآن پڑھا ہو ہم نے تو پتہ چلے نا، ٹی ٹی ایس نے، ٹنڈن سنی نے، ہم پلپلوں سے سن لو بھائی، ہم سے نرم لوگوں سے سن لو، ہمیں گنجائش نکالنے والوں سے سن لو اور سمجھو، عمل تو کر کے بتاؤ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے آپ کی زوجہ بد مذہب ہو چکی ہو، بد مذہب نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے زوجہ کی منہ سے کلمہ کفر نکل گیا ہو۔ یہ عورتیں کتنا کوستی ہیں، ذرا کوئی جاب چھوڑ کے یہ ہو گیا، اللہ تجھے ہمارا گھر نہ آیا تو ظلم کرنے کے لیے اٹھیں گی تو روٹی بنانا شروع، برقع لے کے دوپٹہ، نماز شروع۔ بیکار ہے تو نماز، تم کافر ہو چکی ہو، اتنا کلمہ کفر زبان سے نکال لیا، بیکار ہو گیا سب کچھ۔ اب آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب میری زوجہ کو ایک ایسا خول اپنے چاروں طرف لے کر آئی ہے کہ شیطان اگر قریب بھی آتا تو جل جاتا ہے ایک دم، نفس پھڑک کے گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور میری زوجہ کی زبان صرف پاکیزہ کلمات نکلتے ہیں، کلمہ کفر نکل ہی نہیں سکتا، کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، وہ بدعتی کبھی بدعتیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا اللہ نے اس کو پروٹیکشن دی ہے۔ تو یار بہت اچھی بات، ہماری بہن وہ تو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا آپ کو، قدر کریں، جنت میں لے جائے گی آپ۔ اور اگر آپ کو خود ABC نہیں آتی، اب وہ کیا پتہ آپ کی زوجہ کیا بول رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اس کی سوچ و فکر میں کیا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے کلمہ کفر کہہ رہی ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو،
اور آپ کا نکاح بریک ہو چکا ہو. یہاں کمیل میں عذر نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. دنیا کے بارے میں تو سارا پتہ ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں یہاں تک پتہ ہے محلے میں کون سی لڑکی کس پہ گھر سے باہر نکلتی ہے، کس پہ گھر میں گھستی ہے، بھابھی کتنی ہے اور بہنیں کتنی ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں، کس کی کیا عمر ہے، کون کالے رنگ کی ہے، کون پیلے رنگ کی ہے. خود نہیں دیکھ سکتے تو پھر اپنے گھر کی عورتوں سے قریت کے معلوم کر ہی لیتے ہیں کون کہاں ہے اور کیا ہے. ساری معلومات ہیں. دین ایک ایسا مظلوم ہے کہ اس میں بالکل سادہ انداز سے کہو گے پتہ ہی نہیں. کتنے ہی گھر ایسے ہوں گے کہ میدان محشر میں پتہ چلے گا تمہاری بیوی تو کافرہ ہو چکی تھی، تم خود کافر ہو گئے تھے کلمہ برا کہہ کر، اور تمہارا نکاح ختم ہو چکا تھا. چلو اندر پہنچ جاؤ، وہاں کیا کہیں گے آپ. بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات انسان اپنے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی قباحت کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمہ اس کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے. بخاری کی روایت میں سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے تیزی سے نازل ہوں گے. ایک شخص صبح ایمان کی حالت میں کرے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا صبح کافر ہو جائے گا. یہ کون ہوگا؟ جاہل، جس کو پتہ ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں، ہوشیار بیدار مغز بنے، خود بھی اچھوں کے ساتھ رہیں اور اپنے بچوں پہ گہری توجہ رکھیں، خاص طور پر دینی تعلیم کے اعتبار. کس سے تعلیم سیکھیں؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معبر گزرے، خواب کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر. جن کی کتاب ہے تعبیر و رؤیا، اس میں خوابوں کی نشانی بتائی، یہ نظر آئے تو یہ. اور تابعین میں سے ہیں، اکابر تابعین میں سے، صحابہ کی یعنی زیارت کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں. کچھ لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضور ہم کچھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، کچھ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. فرمایا میں نہیں سننا چاہتا. انہوں نے کہا اچھا کچھ حدیثیں سن لیں. فرمایا نہ، حدیثیں بھی نہیں سنوں گا. کافی اصرار کرتے رہے، منع کیا، چلے گئے. تو قریب متبعین نے کہا کہ قرآن و حدیثی تو پڑھ رہے تھے حضور، سن لیتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے اور تفسیر ایسی بیان کرتے کہ میرے دل میں سرایت کر جاتی اور میرا عقیدہ بگڑ جاتا، اور حدیث بیان کر کے اس کی شرح ایسی بیان کرتے کہ میرے نظریے میں فساد پیدا ہوتا، اس لیے میں نے سننے سے انکار کر دیا. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں بتائیے ذرا؟ تابعین، امام اعظم کا ہم عصر، جو صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے اور زبردست صاحب علم، صاحب تقوی. اور ایک ہماری حالت ہے، اے بی سی پوچھنے دین کی معلوم نہیں، ہر چیز میں معلوم نہیں، لا علم لا علم لا علم لا علم، نہ عمل ہے نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری. صحبتیں ہماری آپ جانتے ہیں، کسی صاحب علم کے ساتھ تو رہتے ہیں، چرسی موالی، زانی، شرابی، سگریٹ پینے والے، ماں بہن کی گالیاں بکنے والے، حرام کے اندر خوب جستجو کرنے والے اور بڑی جرت کے ساتھ حرام کمانے والے، حلال کمانے کی ترغیب دیں تو منہ بنا لینے والے، وہ ہماری صحبت میں ہوتے ہیں یا ہم ان کی صحبت میں ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود بے خوفی کا عالم یہ ہے، جو مرضی بیان کر رہا ہو ہم تو سب کو سنتے ہیں. بھائی ہم سب کو سنتے ہیں، تو بھائی انہیں بھی سن لو جو تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کو تو نہیں سنتے، تو انہیں تو کہتے کہ منہ توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا معاملات میں کم از کم یہ تفریق تو رکھی ہوئی ہے، جو ماں باپ کی تعریف کرے گا رشتہ دار قریب ہوگا، جو برا بھلا کہے گا اس کو دور کریں گے. بس یہی گزارش ہے، یہی دین کے معاملے میں بھی کر لو بھائی جان. دنیا تمہیں اتنی عزیز ہے، دنیا کے معاملات میں اتنے سینسٹیو ہیں آپ کہ ذرہ برابر برداشت نہیں ہوتا، لیکن دین کے معاملے میں ماشاءاللہ اتنی فراخ دلی کہ جو مرضی کرتے رہو. ہم تو بھائی سب کے ساتھ ملتے ہیں، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. تو پھر نبی کریم نے تو برا فرمایا. میں نے بھی بتایا آپ کو قدریہ فرقہ. صحابہ کرام تو منافقین سے بالکل نہیں ملتے تھے. سرکار کے دور میں تھے نا منافقین اعتقادیہ. ایک دفعہ صحابہ کرام نے، بس ایک چھوٹی سی بات، صحابہ کرام نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی بڑا منافق بعد میں ہوا، اس سے آپ اسلام کی دعوت دیں. وہ سردار تھا کہ اگر یہ اسلام کی طرف آ جائے گا تو بڑا فائدہ ہوگا. صحابہ نے گمان کیا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. سرکار تشریف لے گئے. حمار شریف پر جلوہ افروز تھے. حمار عربک میں گدھے کو کہتے ہیں. اب وہ ہے جس سے وہ گدھا شریف سامنے پہنچا، اس نے پیشاب کیا. تو عبداللہ بن ابی نے کہا پیچھے کرو اس کو، اس کے پیشاب میں کتنی اسمیل ہے. ایک انصاری صحابہ جو کہتے ہیں اسی کے گروہ کا تھا، یعنی اسی کے قبیلہ، اسی کا ہم قوم، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمار شریف کے بول کی خوشبو جو تو نے عطر لگائی ہوئی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے.
کھڑا ہو گیا وہ جوش میں کہ تم نے کیسی بات کی سرکار کے جو صحابہ کرام سرکار کے حمار شریف کے بول کے بارے میں تنقید نہ سن سکیں، اور جو نبی کریم کی ذات پر تنقید کر رہا ہو، ہم جیسا بغیرت انسان اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہو، سگریٹیں پی رہا ہو، گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہو، اسے جگری یار کہہ رہا ہو، یہ کتنی بری بات۔ لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، لیکن میں پہلے وضاحت میں نے کی، میں کوئی فرقے بازی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بہت معصوم بھی رہنا نہیں دینا چاہتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو پکڑ کے قتل کر دیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو گولی ماریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو بغیر تحقیق کے بد مذہب کہیں، اس کے لیے بھی علم چاہیے، لیکن جس کے بارے میں آپ کو کلیئر پتہ چل جائے، جو خود اپنے بارے میں اظہار کر دے، اس کے بارے میں صرف میں عرض کر رہا ہوں، جو بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے کر دیتا ہے۔ باقی یہ کہ آپ اپنے جو قریبی علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو، ابھی آیت ہماری چل رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اس پہ مزید کلام کریں گے، اچھی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ چاہے دوستی ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے اور دیگر معاملات ہوں، چاہے اصول تعلیم وغیرہ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان سے اصول تعلیم کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔